ہندوستان ایک ملٹی کلچرل دیش ہے۔ یہاں الگ الگ مذاہب کے ماننے والے رہتے بستے ہیں۔ ایک جانب خوشگوار تعلقات موجود ہیں تو وہیں دوسری جانب ہمارے درمیان ایک دوسرے کے مذاہب کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں اور مس انفارمیشن پائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ اگر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو وہ اسلام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے۔ یہ غلط فہمیاں اسی وقت دور ہو سکتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ سماج میں بھائی چارہ اور امن و سلامتی قائم ہو۔ اسی فکر اور تڑپ کو لیے بنگلور شہر کے ایک معروف بزنس مین جناب سید حامد محسن نے قرآن سب کے لیے پروجیکٹ 2008 میں شروع کیا اور اس کو نت نئے انداز میں اپنی محدود صلاحیتوں اور اپنی استطاعت کے مطابق عملی جامہ پہنایا۔ قرآن مجید کی سورہ نحل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس حکم کو اپنا مشن بنایا اور اسے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اسی طرح رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سلام سینٹر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بلغوا انی ولو آیا، یعنی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اسے دوسروں تک پہنچاؤ کو اپنا مشن بنا لیا۔ جناب سید حامد محسن صاحب، قرآن سب کے لیے پروجیکٹ شروع کرنے کا رجحان آپ کو کیسے حاصل ہوا اور اس کے وجوہات بھی بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوں کہ اسی کی خاص توفیق اور فضل و کرم سے قرآن سب کے لیے پروجیکٹ 2008 میں بنایا اور اس کو نت نئے انداز میں اپنی محدود صلاحیتوں اور اپنی استطاعت کے مطابق عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کی، الحمدللہ۔ اب میں آپ کے سوال قرآن پروجیکٹ شروع کرنے کا خیال کیسے آیا اور اس کے کیا وجوہات بنے، اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا۔ میری زندگی میں 3-4 اہم واقعات پیش آئے جو قرآن پروجیکٹ شروع کرنے کی وجوہات بنی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں ایک بزنس مین ہوں۔ اپنی مصروفیات کے باوجود قومی اور بین الاقوامی خبروں سے واقف رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی حد تک بعض مخصوص خبروں کا تجزیہ کرتا ہوں اور معاملات کو سمجھنے کی بھی کوشش کر لیتا ہوں۔ ایک دہائی قبل کی بات ہے جب میں عالم اسلام کی بدحالی، مغربی ممالک کے سامنے ان کی بے بسی کی خبریں پڑھتا تو مجھے بڑی افسردگی ہوتی۔ ان دنوں عام طور پر اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازیبہ کارٹونوں کی خبریں اخباروں کی زینت بنتی تو کبھی نبی برحق کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تصاویر اور ان کی بیانات نظروں کے سامنے آ جاتے۔ دشمنان اسلام کے اس بےہودہ رد عمل میں مسلمانوں کی طرف سے احتجاجی جلوس و مظاہرے ہوتے اور اس پر جذباتی اور جوشیلے تقریریں ہوتی اور پھر معاملہ اسی پر ختم ہو جاتا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی غرض سے مسلسل دین اسلام اور رہبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی احکامات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے اور کبھی بھی اپنے شرانگیز شیطانی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ان تمام شیاطین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی تھیں ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے رد عمل میں
مسلمانوں کی طرف سے احتجاجی جلوس و مظاہرے بھی ہوتے اور اس پر جذباتی و جوشیلے تقریریں ہوتی اور پھر معاملہ اسی پر ختم ہو جاتا کہ قرآن پاک میں رب کائنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہے۔ مطلب یہ کہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ رحمت للعالمین کی شفقت و محبت، عمومی دل سوزی اور درمندی اور آپ کی بے پناہ انسانیت دوستی کے چرچے کیے، مگر دنیا کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صفات کو ابھی تک نہ جان سکے۔ وہ ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر بسنے والی تمام قوموں اور سارے انسانوں کے ہمدرد و خیر خواہ ہیں۔ اگر دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں پہچان سکی تو آخر کب پہچانے گی؟ اگر اس وقت دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط تعارف ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو اس غلط تعارف کا ذمہ دار کون ہے؟ عاشقان رسول یا دشمنان رسول؟ اسی طرح قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو ساری انسانیت کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، یہ بات غیر مسلم جانتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا کون انہیں ان تمام حقائق سے روشناس کرائے گا؟ چنانچہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کے اظہار کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلام اللہ اور رسول اللہ کے پیغامات کو بڑے سے بڑے پیمانے پر عام کیا جائے اور ساری انسانیت کو اس سے روشناس کرا دیا جائے۔ اسی دوران مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم کام کا حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو میری جانب سے دوسروں تک پہنچا دو۔ اب میں آپ کو تیسری وجہ بتاتا ہوں، سنیے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلام سینٹر کی عمارت تعمیر ہونے کے بعد اس میں اسلامک پروگرامز بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک دن سلام سینٹر کے پڑوس میں رہنے والی ایک غیر مسلم خاتون میرے پاس آئیں اور مجھے بتایا کہ ان کے شوہر سخت بیمار ہیں اور سلام سینٹر میں ہونے والے پروگرامز کی آوازیں انہیں پریشان کر رہی ہیں۔ برائے مہربانی آپ اس شور و غل کو بند کروائیں۔ میں نے سلام سینٹر میں ہونے والے پروگرامز کی آواز کو فوراً کم کرا دیا۔ پھر میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی نہیں، مجھے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر میں نے پوچھا، کیا آپ قرآن اور اسلام کے بارے میں جاننا پسند کریں گی؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ اور پھر مجھے یہ بات ذہنی طور پر پریشان کرنے لگی کہ دعوت قرآن کے لیے میں نے اس قدر خوبصورت عمارت تو تعمیر کر دی ہے، مگر یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ سلام سینٹر کا پڑوسی ہی قرآن سے نا واقف ہے۔ چنانچہ میں نے مریض کی عیادت کے لیے سلام سینٹر کے پڑوسی کے گھر پہنچا اور ان کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ اور پھل کے ساتھ ساتھ کنڈی زبان میں ترجمہ قرآن تحفے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے گفٹ باکس سے قرآن مجید کو نکال کر بڑے احترام سے اپنے آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ ہم اسے ضرور پڑھیں گے۔ اور پھر میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی سلام سینٹر میں کس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ البتہ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ لوگ یہاں ہفتے میں 2 مرتبہ آتے ہیں، اپنا پروگرام منعقد کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں،
آج تک نہ ہم ان سے کچھ جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی انہوں نے ہمیں کچھ بتایا۔ یقین جانیے ان کے جواب نے مجھے سر سے پاؤں تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جب سلام سینٹر کے پڑوس میں رہنے والے اسلام اور قرآن سے اس قدر ناواقف ہیں تو شہر بنگلور کے دوسرے باشندوں کا کیا حال ہوگا۔ اب میں آپ کو چوتھا واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ اتفاق دیکھیے، اسی دن بعد نماز مغرب سلام سینٹر پہنچا۔ اسی وقت اچانک کے غیر مسلم نوجوان لڑکا سلام سینٹر آیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ سر، میں یہاں کی مسجد میں جا کر انگلش قرآن طلب کیا تو مولوی صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا کہ وہاں تم کو مل جائے گا، اسی لیے میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے انگلش ترجمہ قرآن دیجیے۔ یہ سن کر میں نے انگلش ترجمہ قرآن ٹیبل کے ڈیسک میں ڈھونڈا، نہیں ملا، الماریوں میں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ دعوت اللہ کے کام کو نظم العین بنا کر سلام سینٹر بنایا ہے، مگر افسوس کہ یہاں تراجم قرآن موجود نہیں ہے۔ یقیناً یہ پورا منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہمارے پاس ابھی انگلش قرآن موجود نہیں ہے تو یہ سن کر وہ بہت مایوس ہو گیا، اور پھر میں نے اس سے معذرت چاہی اور اس کا فون نمبر اور پتہ لے کر دوسرے ہی دن انگلش ترجمہ قرآن، ساتھ میں سیرت رسول اور دین اسلام پر کتاب کا تحفہ اسے پیش کیا۔ یہ تحفہ پا کر وہ بے انتہا خوش ہوا اور شکریہ ادا کیا۔ ان واقعات کے بعد اس دن مجھے پوری رات نیند نہیں آئی اور میں سو نہیں سکا۔ گھنٹوں سوچتا رہا کہ سلام سینٹر میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آدھی رات کو اٹھ کر سیدھا سلام سینٹر پہنچا جو ہمارے گھر سے بالکل قریب ہے۔ پھر میں نے پہلی منزل سے تیسری منزل تک پوری عمارت کا جائزہ لیا۔ ہر ایک منزل کے حال میں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر میں چوتھی منزل کے چھت پر پہنچا اور میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ یکایک میری نظر سلام سینٹر کے قریب موجود ایکسینچر، اوریکل، آئی بی ایم جیسی مشہور اور معروف کمپنیوں کی اونچی اونچی عمارتوں پر پڑی، اور وہ عمارتیں اس وقت رات کی لائٹنگز میں جگمگا رہی تھی، اور ادھر ہمارا سلام سینٹر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو کر ایک ہال کے اسٹیج پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر یہ سوچنے لگا کہ مجھے ہی کچھ ایسے نت نئے طریقے سوچنے ہوں گے جس سے دین اسلام کا فروغ ہو اور اس عمارت کا بھرپور استعمال ہو۔ زبان سے بیان کیے بغیر میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا۔ یقیناً دل کے اندر کی باتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری تڑپ اور کیفیت کو میں خود بیان نہیں کر سکتا، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا مددگار بنے۔ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس تڑپ اور فکر اور بے چینی کو دیکھ کر اس نے اپنی فیضان کی بارش نازل فرمائی اور مجھے قرآن دوسروں تک پہنچانے کا خیال آیا۔ میرے ان احساسات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا تھا، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پروجیکٹ جیسی ہدایت کی روشنی عنایت فرمائی۔ اس کے بعد مسلسل 3-4 دنوں تک میں کافی غور و فکر کرتا رہا، اور آخرکار میں نے ایک منصوبہ تیار کیا، اور وہ منصوبہ قرآن سب کے لیے پروجیکٹ تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بزنس مین ہوتے ہوئے اس عظیم کتاب کو غیر مسلموں تک پہنچانے کا کوئی منصوبہ بناؤں گا۔ لہذا میری سوچ اور احساسات کا عکس قرآن سب کے لیے پروجیکٹ بنا۔
یہ اللہ کی مصلحت نہیں تو اور کیا ہے کہ میں سلام سینٹر میں قرآن سب کے لیے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کروں اور دعوت قرآن کو عام کروں. الحمدللہ الحمدللہ.